الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. معزز حاضرین، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے، اور ربیع کے معنی بہار کے آتے ہیں. تاریخ انسانیت میں سب سے زیادہ جو بہار کا موسم، بہار کا زمانہ، بہار ختم کرنے والا موسم تاریخی اعتبار سے وہ ربیع الاول ہے، جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت انسانیت کو پہلی دفعہ کئی سو سال کے بعد حاصل ہوئی، یعنی تقریباً 600 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد آپ کی سعادت ولادت باسعادت سے دنیا امتحان ہوئی. آپ کی ولادت ہوئی، آپ کا نام نامی اسم گرامی ایک آسمانی ہے اور ایک زمینی ہے. آسمانی نام وہ ہے جس کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے بعد وہ آئے گا، وہ پیغام لے کر کے آئے گا جس کو میں بھی لے کر کے آیا ہوں، اور اس کا نام احمد ہوگا. المادیات اسمہ احمد، مبشرا بالمادیات اسمہ احمد. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانی نام. اس کا مفہوم یہ ہے کہ بہت زیادہ حمد و ثنا کرنے والا. ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کون ہے جو حمد و ثنا کرنے والا. اور زمینی نام جو آپ کے دادا عبدالمطلب نے رکھا وہ محمد، جس کے معنی یہ ہے کہ جس کی تعریف کی جائے. اللہ رب العزت ان کرداروں سے، ان افکاروں سے، ان اخلاق سے آپ کو نوازا تھا جس کی بنیاد پر آپ کی تعریف، آپ کی پرشنسا روئے زمین پر بھی ہوتی رہی اور آسمانوں میں بھی ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی. قرآن پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی 4 مرتبہ آیا ہے. وما محمد الا رسول، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء. اس طرح 2 مقام پہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی، بلکہ پوری سورت قرآن پاک کی 114 سورتوں میں سے ایک پوری سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے سورہ محمد ہے. ایک امتیاز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام
العزت نے نام لے کر کے پکارا ہے، یا آدم، یا نوح، یا زکریا، یا یحییٰ، یا صالح، یا ہود، یا ابراہیم. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بھی یا محمد کہہ کے اللہ رب العزت نے نہیں پکارا. اس سے آپ کی محبوبیت کا، آپ کی عظمت کا، آپ کے رتبے اور مرتبے کا، آپ کے مقام محمود کے فائز ہونے کا اندیا ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اونچا ہوگا. اگر مخاطب بھی کیا اللہ رب العزت نے تو خطاب یوں ہے، یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھنے والے، یا ایھا النبی، اے نبی، بندوں کو رائے حق و صواب کی طرف لانے والے، یا ایھا الرسول، اے اللہ کے رسول، پیغامات الہیہ سے تاریخ انسانیت میں انسانوں کو روشناس کرانے والے. اس انداز میں اللہ رب العزت نے اور کہیں وہ صفاتی نام کا تذکرہ آیا تو کہا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ رب العزت نے. لیکن ایک آیت ایسی ہے جس آیت کے اندر صرف اللہ رب العزت نے وصفی یعنی صفتی یعنی صفاتی نام کا ذکر کیا تو پوری آیت میں صرف ایک، وہ ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے رحمت کے تعلق سے جو باتیں لکھی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین فرمایا گیا. اور رحمت ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ انسان کو اس کی حاجت ہے، سب سے زیادہ اس کی ضرورت. رحمت مہد سے لے کر کے لحد تک دائرے اثر میں اس کی انسانی زندگی ہوا کرتی ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ کے اخلاق اور آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ، آپ کا طریقہ، آپ کی سنت سریہ، یہ انسانی زندگی کے لیے رحمت خداوندی کا ایک عطیہ ہے، اس کا یہ مظہر ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس سیاق میں اس آیت کو نقل کیا ہے. سورہ انبیاء جو سورت ہے قرآن پاک کی 114 سورتوں میں سے ایک سورہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. کیا جوڑ ہے ان آیتوں کے اندر؟ ایک طرف یہ فرمایا گیا کہ ہم نے لکھ دیا، زبور کے اندر لکھ دیا جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی. اس کتاب کے اندر جو مضامین داؤدی، جو مزمورات داؤدیہ پر مشتمل ہے، جو نغمات داؤدیہ پر مشتمل ہے، اس کتاب کے اندر ہم نے کیا لکھا؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، نصیحت، بعض اور لوگوں کو حق و ثواب کی طرف بلاتے ہوئے اس مضمون کے اختتام پر میں نے یہ بھی اس میں کہا ہے کہ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ روئے زمین کے مالک وہ ہوں گے، وارث ہوں گے جو میرے نیک بندے ہوں. تو وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہاں لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے اور بہت سے لوگوں نے اس آیت کی ایسی تفسیر کر دی کہ اس سے مجموعہ قرآنی کا کی روح جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. قرآن پاک جو ہدایت کی کتاب ہے، قرآن پاک جو شرک کی نفی کرتا ہے، قرآن پاک جو کفر کا کو سبوتاز کرتا ہے، قرآن پاک جو منزل مقصود جو اللہ رب العزت نے مقرر کیا وہاں تک پہنچانے کی راہیں دکھاتا ہے، اس کے خلاف اس میں پھنس گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
یہ فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون کہ روئے زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرعون ہوا, نمرود ہوا, حامان ہوا, شداد ہوا, اور اب یہ دوسرے وہ ہیں جو کفر میں, شرک میں اور دیگر خرابیوں میں, برائیوں میں اور وہ مالک ہیں, وہ شہنشاہ تخت کے اوپر ہیں, مجوسی تھے, قیصر تھا, کسرا. لہذا انہوں نے کہا تب تو یہی صالح ہیں. اگر یہ مان لیا جائے تو قرآن پاک کی ساری ہدایت کا جو ہمارے پاس امتیازی شکل میں اللہ رب العزت میں ترشیحاتی ہے, ربانی ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہاں کیا ہے, عرض سے مراد یہ عرض نہیں ہے بلکہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, جس دن زمین کو اور آسمان کو اس زمین و آسمان کے سوا بدل دیا جائے گا اور اللہ وللہ الواحد القہار, اور ایک طرح جو سارے نظام کو دیکھنے والا ہوگا, اسی کی جو ہے وہ بڑائی ہوگی, ریائی کا سکہ چل رہا ہوگا. تو وہ زمین جو یہ نہیں ہوگی, وہ آسمان جو یہ نہیں ہوگا, اس زمین کے اندر, اس آسمان کے اندر اگر کسی کی وراثت ہوگی, کسی کی ملکیت ہوگی, کسی کی شہنشاہیت ہوگی, کسی کا رتبہ ہوگا, کسی کی عظمت ہوگی, تو وہ عبادی الصالحون. لہذا اللہ نے فرمایا ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین, یہ پیغام ہے, یہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے, بشارت عامہ ہے ان لوگوں کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں. عبادت کرنے والے ہی صالح ہیں, عبادت کرنے والے ہی اللہ کے محبوب ہیں, عبادت کرنے والے ہی حق و ثواب کے ساتھ اس روز جس روز کسی کی نہیں چلے گی, اللہ ان کو جو ہے وراثت عطا فرمائے گا. اور وہ زمین جو وہ زمین ہوگی جو یہ نہیں ہوگی, وہ آسمان ہوگا جو یہ آسمان نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرمائے ان فی ھذا لبلاغ, یہ ندائے عام ہے یا بشارت عامہ ہے, ان کے لیے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں. اور اس میں مہر لگ جائے گی, اس میں مہر لگ جائے گی رحمت الہی کی, اور وہ رحمت الہی کی مہر کس کے پاس ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے. لہذا یہ آیت اس کے بعد آئی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداریوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے والوں میں ہمیں شامل فرمائے. تو ہمارا بیڑا پار ہو کر کے رہے گا, اور امت اسلامیہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس وراثت حقہ کا مستحق قرار پائے گی. وآخر دعوانا